اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 3 راتوں میں آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، جس کو ہم تہجد بھی کہہ سکتے ہیں اور تراویح بھی۔ ہمارے حنفی بھائی یہ غلط فہمی زیادہ پھیلاتے ہیں، وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تراویح نبی کی سنت نہیں، عمر فاروق کی سنت ہے۔ اسلام میں سنت صرف ایک ہوتی ہے، وہ رسول کی سنت ہوتی ہے۔ سنت عمر فاروق کی، سنت عثمان غنی کی، سنت ابو بکر صدیق کی نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرب قیامت کیسے کیسے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوگا، کیسے کیسے لوگ آئیں گے، کیسے کیسے فتوے جاری کریں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ لوگ دین پر چلیں گے نہیں، دین کو چلائیں گے۔ لہٰذا مارکیٹ میں ایسے فتوے بھی آ چکے ہیں کہ تراویح کی نماز 3 ہی دن سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت صحابہ کرام کو 3 دن نماز پڑھائی تھی۔ وہ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 3 راتوں میں آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، جس کو ہم تہجد بھی کہہ سکتے ہیں اور تراویح بھی۔ پہلی رات پڑھائی، کافی لوگوں نے پڑھی۔ دوسری رات پڑھائی، پہلے سے زیادہ لوگ مسجد میں آئے۔ تیسری رات میں پڑھائی تو مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ چوتھی رات اللہ کے رسول نہیں آئے، بلکہ اپنے حجرے سے خبر بھجوا دی کہ جس کو بھی یہ نماز پڑھنا ہے الگ الگ پڑھ لے، یا 2 4 5 6 لوگ جمع ہو کر ایک کو امام بنا لیں اور وہ ان کو نماز پڑھا دے۔ جس کو پڑھنا ہو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صبح جب اللہ کے نبی واپس آئے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اچھا لگ رہا تھا جب آپ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ اس کو پڑھاتے رہیں اور پورے رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل کی رات بھی نکلنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ کل پڑھاؤں، لیکن کل میں اس لیے نہیں آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ پہلی رات ہم نے تراویح پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اچھا خاصا اضافہ تھا، دوسری رات میں جب میں نے نماز پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اور مزید اضافہ ہو گیا، جب تیسری رات میں نے تراویح پڑھائی تو پوری کی پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ مجھے ڈر محسوس ہوا ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل اللہ رب العالمین دیکھ کر جبرائیل امین کو بھیج دے اور یہ نماز ہمارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، ہمارے ذریعے یہ حکم نافذ نہ کروا دے اللہ تعالیٰ کہ آج کے بعد یہ نماز تمہارے اوپر، تمہاری امت کے اوپر یہ نماز فرض کر دی گئی۔ مجھے اس بات کا ڈر لگا یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے، جبرائیل امین اللہ کی طرف سے فرضیت کا اعلان لے کے نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر یہ نماز تراویح کو فرض کر دیا ہے۔ مجھے ڈر لگا اس لیے میں نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم نے 3 رات نماز پڑھائی اور جماعت کے ساتھ پڑھائی، لیکن چوتھی رات میں آپ نہیں آئے۔ چوتھی رات میں آپ نہیں آئے، وجہ کیا بتائی؟ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ میری امت پر فرض نہ کر دے۔ اگر میری امت پر یہ نماز فرض کر دی جائے اور پھر میری امت نہ پڑھ پائے تو جہنم کے قریب چلی جائے گی۔ یہ نبی اکرم کی رحمت کا تقاضا دیکھیے کہ آپ چوتھی رات نماز پڑھانے ہی نہیں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ میری امت پر نبی اکرم کا چوتھی رات میں نہ نکلنا رحمت ہے امت کے لیے۔ بہت بڑی غلط فہمی میں آپ کو دور کر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے حنفی بھائی یہ غلط فہمی زیادہ پھیلاتے ہیں، وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تراویح نبی کی سنت نہیں، عمر فاروق کی سنت ہے۔ اسلام میں سنت صرف ایک ہوتی ہے، وہ رسول کی سنت ہوتی ہے۔ سنت عمر فاروق کی، سنت عثمان غنی کی، سنت ابو بکر صدیق کی نہیں ہوتی، یاد رکھیں آپ۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی سے یہ توقع رکھیں گے کہ انہوں نے نبی کی سنت کے مقابلے میں اپنی ایک سنت کھڑی کی ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ تراویح نبی کی سنت ہے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے بس. اور اسی لیے علامہ البانی نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے صلاۃ التراویح کے نام سے. اور اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں 20 رکعت تراویح کا حکم دیا ہو. عمر فاروق کے دور میں بھی 8 رکعت ہی پڑھی گئی. بعد میں لوگوں نے 20 بھی پڑھی, 36 بھی پڑھی. لوگوں کا اپنا ایک نظریہ تھا, اس نظریے کے ہم پابند نہیں ہیں. وہ نظریہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت جو پڑھی بہت لمبی پڑھی, تو ہم لمبی نہ کر کے رکعت بڑھا دیں تاکہ ثواب وہی ملے اور اطمینان سے پڑھ سکے. تو جو کام نبی سے شروع ہوا, صحابہ نے کیا, 1400 سال سے ہو رہا ہے. آج ایک آدمی 4 کتابیں پڑھ کر 4 حدیثیں سن کر کہتا ہے بدعت ہے. یہ نماز جس کو ہم تراویح کہتے ہیں, جو اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھائی تھی, آپ حدیث کی کتابیں دیکھیے, صحابہ کرام اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ مسجد فل ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نماز سے, جس کو ہم تہجد کہتے ہیں, اس نماز سے الگ اس نماز کی ایک فضیلت تھی. اگر تراویح نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے تو مجھے بتاؤ اس حدیث کا کیا مطلب ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر رمضان میں تراویح کا کوئی مطلب نہیں تو اس حدیث کا کیا جواب ہے آپ کے پاس جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی مع الامام کتب له قیام اللیلۃ حتی ینصرف, جس نے امام کے ساتھ رمضان کا قیام کیا, امام کے ساتھ رمضان میں تراویح پڑھی, امام کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل کی نماز پڑھی, اس کو رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب. رمضان المبارک میں جو ہم اور آپ تراویح پڑھتے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں بھر پڑھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 3 دن کی نماز پڑھائی اور چوتھے دن نہیں نکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس خوف سے کہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھنے کے پر ابھارا ہے اپنی امت کو. کیا آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا, تراویح کی نماز پڑھی, اس کے پچھلے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. میرے بھائیو, اگر 3 دن کی نماز سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان نہیں کہتے کہ من قام رمضان, پورے رمضان میں نماز پڑھنی ہے, 3 دن 2 دن 4 دن کی بات نہیں ہو رہی ہے. لہذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف 3 ہی دن تراویح ہے, یہ غلط ہے, بلکہ پورے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے.